لیں گے توجہ سے اس میں کہ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے کے آخری حصے میں فرما رہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، میرے نبی آپ صبر کیجئے. کیا فرمایا بولی؟ سرکار کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہے، رب العالمین ہے. تو رب العالمین رحمت للعالمین سے فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب صبر کیجئے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، پھر آپ کا جو صبر ہے وہ اللہ کے ذریعے سے ہی ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہی. جب بھی آپ صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وسیلے سے اور اس کے خاطر کرتے ہیں. تو پہلی بات کیا ہو رہی دیکھیے صبر کرنے کی بات ہے. کیا ہو رہی؟ صبر. تو اسی میں دوسرا جملہ ہے آگے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ، میرے محبوب آپ غم مت کریے، غم مت کریے، صبر کیجئے، غم مت کریے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو کچھ کفار و مشرکین مکاری کر رہے ہیں، جو کچھ کفار و مشرکین چال بازیاں کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو ان سازشوں کی وجہ سے تنگ دل مت ہوئیے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، تنگ دل مت ہو جائے. وہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، مخالفتیں کر رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ پہ پتھر برسا رہے ہیں، آپ کو زخمی کر رہے ہیں، معاذ اللہ آپ کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، آپ کے اوپر تانے کس رہے ہیں. تو اے میرے محبوب صبر کیجئے، غم مت کیجئے، اور اپنے آپ کو ان کی چال بازیوں اور مکاریوں کی وجہ سے تنگ دل مت بنائے. یہ ہو گئی نا بات؟ کتنے چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ صبر کیجئے، دیکھو گیا صبر کرنا. دوسرا ہے غم مت کیجئے، یہ بھی ہے دکھ مت دیجئے. تیسرا ہے کافروں اور مشرکوں کے مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے، ان کے تانوں کی وجہ سے آپ تنگ دل مت ہوئیے. یہ تین باتوں کو اللہ رب العزت نے 14ویں پارے کے آخر میں بیان فرمایا ہے. کون سے پارے کے؟ 14ویں پارے کے آخر میں بھی بول سکتے ہیں، سورہ نحل کے آخر میں بھی بول سکتے ہیں، پورا دن. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندے ڈرتے ہیں وہی لوگ اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جملہ ہے. اس کے بعد یعنی صبر کا ذکر کرنے کے بعد، غم نہیں کرنے کی بات کرنے کے بعد، پھر سازشوں اور ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہونے کا ذکر کرنے کے بعد، پھر اگلے مرحلے میں 15ویں پارے کی ابتدا میں اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا اور معراج کرایا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 14ویں پارے کی انتہا ہو رہی ہے صبر کرنے کی بات پر، غم نہ کرنے کی بات پر، تنگ دل نہ ہونے کی بات پر. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یقیناً یہ جو بدبخت ہیں کفار و مشرکین، طائف کے میدان میں آپ پر پتھر برساتے رہے، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک کو شہید کرتے رہے، آپ کے چہرے انور کو پتھر مار کر زخمی کرتے رہے، پھر آپ کے سر مبارک کو زخمی کرتے رہے. لیکن اے میرے محبوب ان ساری سازشوں اور مخالفتوں، پھر ان ساری تکلیفوں اور اذیتوں پر آپ صبر کیجئے، غم مت کیجئے اور تنگ دل مت ہو جائیے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو بے مثال معراج کرانے والا ہوں.